بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ یہ 20ویں ویڈیو ہے۔ 19ویں ویڈیو میں نے کیا بیان کیا، آئیے اس کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ 19ویں ویڈیو میں نے یہ بیان کیا کہ جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے لیے مدینہ کی طرف نکلے تو کفار نے انعام رکھ دیا کہ کون ہے جو محمد عربی کو پکڑ کے لائے۔ تو اس کے لیے جناب سراقہ نکلے اور آپ کو پکڑنے کے لیے نکلے، تو بیچ میں آپ حملہ کرنے والے تھے تو آپ گر پڑے، پھر دوبارہ حملہ کرنے والے تھے تو زمین نے آپ کے گھوڑے کے پیر کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد جب یہ معجزہ دیکھا تو بندہ بہت متاثر ہوا۔ اس کے بعد اپنے قبیلے میں جاتا ہے، قبیلے میں جانے کے بعد سارے لوگوں کو بتاتا ہے اور بتانے کے بعد سارے لوگوں کو لے کے آتا ہے اور اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرتے ہیں سارے قبیلے کے لوگ۔ اس کے بعد بریدہ اسلمی، ان کے دل میں بھی لالچ پیدا ہوئی، وہ بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیچھا کیا 70 سواروں کے ساتھ۔ اس کے بعد جب میرے نبی سے انہوں نے گفتگو کی، بات کی، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا تو وہیں مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ مدینہ میں داخل ہونے کے قریب آتے ہیں، سارے لوگ انتظار میں ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیے مدینہ میں کیسے انٹری ہوتی ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبا جو ایک جگہ تھی وہاں آپ پہنچتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد ایک مناسب جگہ وہاں دکھائی دیتی ہے، تو وہاں پہ مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں جس کو ہم مسجد قبا کے نام سے جانتے ہیں۔ تو وہاں پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مسجد کے بنانے میں بھی اینٹ اٹھا کے لاتے تھے، دیتے تھے اور آپ اس میں شریک ہوئے، اور سیدی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا اور یہ مسجد تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبا سے پھر آپ چلتے ہیں تو راستے میں بنو سالم کا قبیلہ پڑتا ہے، وہاں پر ایک مسجد تھی، تو وہاں پہ آپ جمعہ کی نماز پڑھاتے ہیں، کیونکہ آپ اس دن جمعہ کے دن پہنچے تھے تو سب سے پہلے جو جمعہ کی نماز پڑھی گئی اسی مسجد میں، بنو سالم کی مسجد میں، اس لیے اس مسجد کا نام مسجد جمعہ رکھا گیا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھائے اور لوگ انتظار میں تھے، سارے لوگ انتظار میں تھے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کے نکلیں، تو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کے نکلے تو عورتیں چھتوں پر انتظار کر رہی تھی، چھتوں سے دیکھ رہی تھی، بچے گلیوں میں ٹہل رہے تھے۔ تو جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے نکل کے مدینہ شریف کی طرف بڑھتے ہیں تو جو بچیاں تھیں، جو عورتیں تھیں اور جو لوگ تھے وہاں کے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب دیکھتے ہیں وہاں کے لوگ، مدینہ کے لوگ، تو طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یہ سب کے سب مل کے دف کے ساتھ نعت پاک پڑھنے لگتے ہیں اور نعت پاک پڑھ کے میرے نبی کا استقبال کرتے ہیں۔ اور جو بچے تھے وہ گلی میں دوڑ رہے تھے خوشی کے مارے، چھوٹی چھوٹی جو بچیاں تھیں وہ دف بجا کے اللہ کے نبی کی شان میں نعت پڑھ رہی تھی۔ مدینے میں ایک الگ سما تھا، خوشیوں کا ماحول تھا، سارا مدینہ منور ہو گیا، سارا مدینہ خوشیوں میں ڈوب گیا۔ میرے نبی کی آمد ہوتی ہے، جب میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوتے ہیں، آپ کی آمد ہوتی ہے، تو سارے لوگوں کے اندر یہ خواہش تھی کہ کاش کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر پہ ٹھہریں۔ سب لوگ آپ سے کہتے تھے یا رسول اللہ ہمارے گھر میں آئیں، ہمارے گھر میں ٹھہریں، مگر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ میری اونٹنی جہاں رکے گی میں وہیں پہ ٹھہروں گا۔ تو آپ کی اونٹنی حضرت ایوب انصاری کے گھر کے قریب رکتی ہے اور میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایوب انصاری کے گھر پہ ٹھہرتے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب ایوب انصاری کے گھر پہ جب ٹھہرتے ہیں تو لوگوں کا تانتا بند جاتا ہے، لوگ جوک در جوک آتے ہیں زیارت کے لیے اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے آتے ہیں، آپ کے زیارت کے لیے آتے ہیں۔
میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پہ جلوہ گر تھے تو ایک یہودی بہت بڑے عالم عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ملنے کے لیے آئے۔ جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ملنے کے لیے آئے اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس بندے نے دیکھا تو بڑا متاثر ہوا، اور اپنے دل میں بندے نے کہا کہ یقیناً یہ بندہ جو ہے کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اتنا روشن اور منور چہرہ والا انسان، اس کے چہرے سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی یہ جھوٹا انسان نہیں ہے۔ جناب عبداللہ بن سلام جو بہت بڑے یہودیوں کے عالم تھے، بڑے متاثر ہوتے ہیں، بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت لوگوں کو وعظ و نصیحت کر رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام وتدخلوا الجنۃ بالسلام۔ جب میرے نبی اس حدیث کو بیان فرما رہے تھے، وعظ و نصیحت کر رہے تھے، تو حضرت عبداللہ بن سلام جب اس حدیث کو سنتے ہیں، اس فصاحت و بلاغت بھرے جملے کو جب سنتے ہیں، تو وہیں پر آپ فوراً مسلمان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یقیناً ایسا فصیح و بلیغ جملہ کسی عام انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی اتنا فصیح و بلیغ، اتنا زبردست کلام اگر کوئی کر سکتا ہے تو نبی ہی ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام جو بہت بڑے یہودی عالم تھے، جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو سنتے ہیں اور میرے نبی کی بات کو سنتے ہی فوراً وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کی حقانیت، یہ ہے اسلام کی حقانیت، اسلام کی حقیقت۔ جو اسلام کو نہیں سمجھتے، جو اسلام کو دور سے دیکھتے ہیں، جو اسلام کو میڈیا کے ذریعے سے سمجھتے ہیں، واٹس ایپ یونیورسٹی کے ذریعے اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اسلام کو بدنام کرتے ہیں، دہشت گرد اور فلاں فلاں ناموں سے اسلام کو یاد کرتے ہیں۔ مگر قربان جاؤ اسلام کی تعلیم پر۔ جو بندہ اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے، یقیناً جس نے اسلام کو سمجھا وہ اسلام کے قریب آئے بغیر رہ نہ سکا۔ جس طرح سے عبداللہ بن سلام اتنے بڑے یہودی، آپ کو معلوم ہے کہ اس کائنات میں مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن، جو سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں، یہودی ہوتے ہیں، جنہوں نے مدینے میں، مکہ میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی سازشیں کی۔ اتنے بڑے، مگر اس کے ان لوگوں کے جو بڑے عالم تھے، جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، اسلام کے تعلق سے جب جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو اسلام کے ہو کے وہ رہ جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں، اسلام کو اپنے گلے لگا لیتے ہیں، کیونکہ اسلام گلے کاٹنے نہیں بلکہ گلے ملانے آیا ہے۔